چھوٹا سا خطبہ ہے امیر المومنین کا نا، وہ نماز کے بارے میں سناؤں؟ وہ جیسے کہتے ہیں ناراض تو نہیں ہوگا نا؟ کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں رب راضی تو سارا جگ راضی۔ انشاءاللہ قرآن پر ایمان ہے آپ کا، اہل بیت پر، امیر المومنین پر ایمان ہے، تو ہمیں علی کی بات ناگوار نہیں گزرنی چاہیے۔ سادگی میں نے عجیب بات کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ علی کی بات ناگوار نہیں گزرنی چاہیے، خوشگوار گزرنی چاہیے۔ اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا اثنا عشری کی علامت ہے۔ فرمایا یہ چھوٹا سا خطبہ ہے، پورا نماز کے بارے میں ہے، پورا نہیں سناؤں گا، اس کا کچھ حصہ سناؤں گا۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، تعاہدو کا مطلب ہوتا خیال رکھو، خیال رکھو۔ مسجد میں ہماری فقہ کتابوں میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونے لوگوں نا تعاہد کرو، دیکھو تمہارے پاؤں کو کوئی گندگی عدالت تو نہیں لگی ہوئی ہے، تاکہ کہیں مسجد جو ہے نا گندی نہ ہو جائے یا ناپاک خدا نہ خواستہ نہیں ہو جائے۔ تعاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال رکھنا۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ وحافظوا علیہا، وحافظوا علیہا، خدا بھی فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اسی آیت کریمہ پر گویا عمل کر کے امیر المومنین فرماتے وحافظوا علیہا، نماز کی پابندی کرو۔ یہ علی کہتے نماز کی پابندی کرو، وہ گمراہ اور گمراہ کن کھلا نماز کے خلاف بولتا ہے اور نمازی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ہاں، وحافظ پابندی کرو۔ واستکثروا بہا، واستکثروا بہا، یعنی آپ کا کیا خیال ہے جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کثرت سے نماز پڑھتا ہے؟ یہ تو مشکل سے واجب ادا کرتا ہے۔ واستکثروا بہا، کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد کبھی نہ امیر اپنے خطبوں میں کبھی قرآنی آیات کو اپنے خطبے کا حصہ بناتے ہیں اور کبھی رسول خدا کے فرمان کو، حدیث کو اپنے خطبے میں شامل کرتے ہیں۔ اپنے خطبے کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کبھی قرآن آیات کو اپنے خطبے میں شامل کرتے ہیں اور کبھی رسول خدا کی حدیث کو اپنے خطبے میں شامل کرتے ہیں۔ اس خطبے میں خدا کے کلام کو بھی خطبے میں شامل کیا ہے اور رسول خدا کے فرمان کو بھی اپنے خطبے میں شامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا تم نے جہنمیوں کا، دوزخیوں کا وہ جواب نہیں سنا؟ حین سئلوا، وہ جب ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جو وہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اذا الشمس سکورت، قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے بارے میں اذا الشمس سکورت، اس کا ترجمہ بنتا ہے جب سورج کا نور چھن گیا۔ چھن گیا، ابھی تو چھنا نہیں ہے نا، ابھی تو قیامت ہوئی نہیں ہے، ابھی سورج اسی طرح چمکتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اچھا ترجمہ بنتا ہے جب آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے، ابھی تک تو نہیں گرے نا، وہ گریں گے۔ جو چیز مستقبل میں آنے والے زمانے میں لازمی طور پر جس میں واقع ہونا ہونا اس کو اللہ ماضی یعنی گزشتہ زمانے میں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ابھی تو لوگ جہنم میں نہیں گئے، ابھی جنت میں نہیں گئے، جنت کے حقدار جنت میں نہیں گئے، دوزخ کے حقدار دوزخ میں نہیں گئے، لیکن فرماتے ہیں نہ وہ یہ جنتیوں نے دوزخیوں سے سوال کیا ہے، پھر انہوں نے جواب دیا ہے اما سمعتم جواب اہل جہنم، کیا تم نے جہنمیوں کا
یہ جواب نہیں سنا حین سئلوا، جب ان سے پوچھا جائے گا اور پوچھنے والے جنتی ہوں گے، جنتی جہنم سے والوں سے پوچھیں گے تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے، اس سورہ قرآن کی آیت ہے قالوا لم نک من المصلین۔ کتنا فرق ہے خدا کے کلام اور اس بدبخت اور گمراہ کن خطیب کے کلام میں۔ یہ کہتا ہے خدا قرآن میں نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور خدا فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا اور وہ پوچھنے والے بھی جنتی ہوں گے، وہ بدبختو جنت میں جانے کی بہت وجوہات ہیں، تم خدا کا انکار کرتے تھے اسے جہنم میں گئے ہو، رسول کا انکار کرتے تھے، امامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، شراب پیتے تھے، کیا کرتے تھے، کس وجہ سے تم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ کدھر لے کے جائیں گے آپ اس آیت کریمہ کو؟ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو میرے مومنین نے اپنے خطبے میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول خدا کے فرمان کو اپنے خطبے میں شامل کیا، وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ۔ رسول خدا نے فرمایا ہے یہ جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا، یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے۔ میں نے عربی ڈکشنری کو دیکھا ہے، جو المنجد ہے، بڑی مشہور ڈکشنری ہے، وہ عربی بھی ہے، عربی ٹو اردو بھی ہے۔ اصل لکھنے والے تو اس کو عربی سے عربی بنایا ہے نا، یا عربی کے مشکل لفظ کو عربی کے آسان لفظ کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اردو ترجمہ میں آپ حمہ کا معنی دیکھیں نا، حمہ، عام چشمے کو عین کہتے ہیں، عین یہ نون، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، سونا چاندی کو بھی کہتے ہیں، ترازو کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، بڑیا کو بھی کہتے ہیں، عام چشمے کو عین کہتے ہیں۔ حمہ اس گرم چشمے کو کہتے ہیں جو یعنی گھٹنوں کی درد کے لیے فائدہ مند ہو، اس میں جا کے نہائیں تو گھٹنوں کے درد والے کو آرام آتا ہے۔ وہ سنا ہے پتہ نہیں، وہ للہ کے قریب جو ہے نا، سنا ہے کوئی پھر کیا کھانا، ہاں ادھر سنا ہے، میں گیا نہیں ہوں، ادھر ایک چشمہ ہے، ادھر پاکستان کے شیر میں بھی ایک چشمہ ہے، وہاں جن کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے اس میں جائیں، نہائیں، دیر تک رہیں، اس کو آرام آتا ہے۔ لکھا ہے حمہ۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْعَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا نے وہ نماز کو عام چشمے سے تشبیہ دی ہے، نہیں عام چشمہ نہیں، حمہ اس چشمے سے تشبیہ دی ہے جس میں نہانے والے کو گھٹنوں کے درد کا اگر اس کو شکایت ہو تو اس کو آرام ملتا ہے۔ اچھا، یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور یہ بندہ جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ جو کسی کے گھر کے دروازے پر پھوٹتا ہو یا ابلتا ہو، اور یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور وہ گھر کا مالک جس کے دروازے پر گرم چشمہ ہے قدرتی طور پر اس سے 3 دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ آپ کہیں صابن لگا کے نہاتا ہے، یہ خطبے میں تو نہیں ہے، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جو دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے گرم چشمے سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کی جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ پھر فرمایا فإنها، اور یہ نماز فإنها تحط الذنوب حتى الورق، جس طرح گرم چشمے سے دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح جو 5 وقت کا نمازی ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے، بخشتا ہے، مٹا دیتا ہے اس کے نامہ اعمال سے، جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے اور جھڑتے ہیں۔
اس کے بعد آگے ایک وہ عجیب مثال دی ہے، شہر میں رہنے والے شاید جس کو نہ سمجھیں، وَتُطْلِقُهَا اطلاق الرباق، جو مال مویشی پالتے ہیں نا، وہ بعض اوقات جانور کے گلے میں نا رسی باندھ کے وہ آزاد جنگل لے جاتے ہیں اور ادھر لے جا کے رسی کھول دیتے ہیں، اور ادھر شام تک جو ہے نا وہ چر کے جب پیٹ بھرتا ہے پھر وہ جاتے ہیں اور پھر گلے میں رسی باندھ کے اس کو لے آتے ہیں نا، اپنے آبادی اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ تطلقها اطلاق الرباق، یہ 5 وقت کی نماز نمازی کو اس طرح گناہوں سے نجات دلاتی ہے جس طرح وہ مال مویشی کا مالک اپنے جانور کے گلے سے رسی کو کھول کے اس کو رہا کر دیتا ہے۔ تطلقها اطلاق الرباق۔